अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा रकबा जो है ना वो खाना काश्त में आ रहा है। हम पटवारी के पास गए थे, हमने अपना रकबा सेल करना था, तो पटवारी ने बताया कि आपका रकबा जो है वो खाना काश्त में है, आप अपना रकबा सेल नहीं कर सकते। आपको अपना रकबा सेल करने के लिए पहले आपको खाना काश्त से खाना मलकियत में आना पड़ेगा, फिर जाकर आप अपना रकबा सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दोस्तों ने कि सर आप हमें ये बताएं कि हमारा रकबा खाना काश्त में क्यों गया है, खाना मलकियत में हमारा रकबा क्यों नहीं है, हम रकबा क्यों नहीं सेल कर सकते, और हमें खाना काश्त से खाना मलकियत में जाने के लिए कौन सा कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारा रकबा जो है खाना काश्त से खाना मलकियत की तरफ चला जाए। आज की वीडियो में मैं आपको इसके मतलब गाइड करूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मसला हल करूंगा, आपकी रहनुमाई करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द आपका मसले की वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। तो सबसे पहले नंबर पर खाना काश्त में रकबा क्यों जाता है, इसके मतलब मैं आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं। इसके मतलब मैं पूरी वीडियो बनाकर पहले भी अपलोड कर चुका हूं, थोड़ा सा मैं जो है ना आपको रिव्यू इस वीडियो में भी दे देता हूं। पुराने ज़माने में, पिछले ज़माने में चले जाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी बंदा जो है ना अपना रकबा सेल नहीं करता था। वो अपनी ज़मीन को जो है वो ज़री ज़मीन की हो या घर की ज़मीन की हो, वो उसको धरती माँ कहता था, माँ का दर्जा देता था, यानी इतनी रिस्पेक्ट करता था। और उसको फ़रोख्त करना जो है ना एक ऐब समझा जाता था, बहुत बड़ा जो है ना वो बेइज्जती का मामला समझा जाता था कि जैसे वो ज़मीन को नहीं सेल कर रहे, अपनी माँ को सेल कर रहे हैं। तो इतनी लोगों में जो है ना वो ज़मीन की कदर कीमत होती थी। उसकी वजह यह थी कि वो कहते थे कि ज़मीन जो है वो अपना पेट में से जो है ना वो अनाज हमें उगा कर देती है, हम उसकी फसल खाते हैं, वो हमें पालती है, तो हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम इस रकबे को सेल कर दें। तो अगर किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करता था कि वो अपना जो ज़री रकबा है वो किसी दूसरे बंदे को जो है ना वो ठेके पर दे देता था, पटे पर दे देता था। तो वो कहता था कि आप ऐसा करें कि मेरा रकबा जो है आप ठेके पर ले लें, पटे पर ले लें। ठेका पटा पर देने की 2-3 वजूहात थी। पहले नंबर पे वजूहात ये थी कि जिस बंदे का रकबा है वो उस बंदे को जो है ना वो काश्तकारी नहीं आती, इसलिए वो अपना रकबा जो है ठेके पर दे देता है। दूसरी उसकी वजह ये हो सकती थी कि कोई बंदा जो है वो सरकारी मुलाजम था, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो काश्तकारी कर सकती, इसलिए वो अपना रकबा ठेके पर दे देता था। तीसरा बंदा वो था कि जो बिजनेसमैन है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपना रकबा ठेके पर दे देता था। चौथा बंदा वो रकबा ठेके पर देता था जिसको पैसों की ज़रूरत होती थी, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपना रकबा ठेके पर दे देता था। तो जिसको जो है वो इसमें महकमा माल की ज़बान में जो है ना वो पटा पर कहा जाता है। तो अब जो बंदा रकबा अपना ठेके पर देता था, पटे पर देता था, तो उसको उसके बदले में थोड़े पैसे मिलते थे। तो फिर लोगों ने, महकमा माल ने एक ट्रेंड दिया कि महकमा माल ने ये ट्रेंड दिया कि अगर कोई बंदा चाहे तो अपना रकबा जो है वो खाना काश्त में से सेल कर सकता है, किसी बंदे को फ़रोख्त कर सकता है। अब खाना काश्त में जो रकबा जो बंदा जो सेल करता था ना, वो सेल करने का सबसे बड़ा मकसद उस वक्त ये होता था कि लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ था कि मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, मैं अपना रकबा खाना काश्त में से सेल कर सकता हूँ। खाना काश्त में से सेल करने से क्या बेनिफिट होता था कि जिस बंदे को वो रकबा सेल कर रहा है ना, वो सिर्फ उस रकबे पर काश्त कर सकता था, उसको ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसके अलावा उसके पास कोई और हकूक़ नहीं थे होते। मिसाल के तौर पर उस पर वो जो है ना वो तमीर नहीं था कर सकता, उस पर कोई मार्केट नहीं था बना सकता, उस रकबे को जो है ना वो प्लाटिंग नहीं था कर सकता, उसका जो है वो मुख्तारे आम मुख्तारे ख़ास किसी को नहीं था दे सकता। तो यानी ये जो है ना ये होते हैं खाना मलकियत के हकूक़ होते हैं। तो खाना काश्त के सिर्फ इतना हकूक़ थे कि उस रकबे पर वो खाना रकबा को काश्त कर सकता था, या उस खाना काश्त के रकबे को आगे वो ज़रूरी मकासद के लिए यानी खाना काश्त में से ही खाना काश्त के लिए उसको सेल कर सकता था। तो उसका जो है ना खाना, इसलिए वो बंदा रकबा सेल करता था। दूसरा उनके जहन में ये बात होती थी कि ये जो खाना काश्त में मैं रकबा सेल कर रहा हूँ, कल को जब मेरे पास पैसे बन जाएंगे तो मैं इसको पैसे देकर ये खाना काश्त में से अपना रकबा वापस ले लूँगा, माल का ना हकूक़ तो पहले ही मेरे पास है। अब हुआ क्या कि तब का
پرانے وقتوں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس پیسے نہ بنے تو وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ کھانا کاشت میں جو ہے نا رقبہ جو ہے نا وہ جس بندے نے خریدا تھا ان کے پاس چلا آ رہا. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ فراڈیے ٹائپ کے ہوتے ہیں, 2 نمبر کے ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کھانا کاشت میں جو ہے نا وہ کھانا کاشت میں تو ملکیت شو ہو رہی ہے جس بندے کو میں نے سیل کیا ہے, لیکن کھانا ملکیت میں میرا ہی نام آ رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کسی اور بندے کے ساتھ سودا کر لیا, اس کو دکھا کے محکمہ مال سے ریکارڈ کی فند نکلوا کے یہ دیکھو کھانا ملکیت میں جو ہے نا اتنے رقبے کا میں مالک ہوں اور یہ فلاں جگہ پہ میرا رقبہ, میں یہ رقبہ سیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ رقبہ میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اتنے پیسوں میں مجھے کم, اتنا تو ریٹ ہی نہیں ہے, مجھے کم پیسوں میں یہ رقبہ مل رہا ہے. تو وہ لالچ میں آ کے وہ رقبہ خرید لیتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا کہ کھانا کاشت میں وہ آلریڈی سیل کر چکا تھا, کھانا ملکیت نے اس نے اب سیل کیا. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اس کے نام پر 10 کلے تھے, 10 پیلیاں تھیں. 10 پیلیاں تو اس نے پہلے سیل کر دی کھانا کاشت میں سے. اب وہ 10 پیلیاں ہی کھانا ملکیت میں سے سیل کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل رقبہ اس کے نام پر تھا 10 پیلیاں, 10 کلے, لیکن وہ سیل کر گیا 20 پیلیاں. اس کا مطلب کہ 10 پیلیاں زائد بیع ہوگی. تو اس طرح سے زائد بیع جو ہے نا محکمہ مال میں بہت زیادہ ہونا شروع ہوگی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریونیو آفیسرز کے پاس سول کورٹس میں جو ہے نا اس طرح کے معاملات کیے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا رقبہ زائد بیع کر رہے ہیں. تو پھر حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے کھانا کاشت پر پابندی لگا دی اور یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جب تک کھانا کاشت کے جو حقوق جو ہے کھانا ملکیت میں نہیں جاتے تب تک وہ بندہ جو ہے اپنا رقبہ سیل نہیں کر سکتا. یا جس بندے نے کھانا کاشت میں سے رقبہ سیل کیا ہوا ہے وہ کھانا ملکیت میں سے رقبہ سیل نہیں کر سکتا, اس کا اتنا رقبہ جو ہے وہ کھانا ملکیت میں سے لیس ہو جائے گا. اب کھانا کاشت میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے بزرگوں نے کھانا کاشت میں سے رقبہ لیا تھا, اب وہ وفات پا گئے, نسلیں در نسلیں آگے آتی جا رہی ہیں, تو رقبہ کھانا کاشت میں ہی ہے. اب نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کاشت کیا تھا اور کس طرح سے کھانا کاشت میں کھانا ملکیت میں جانا ہے. تو کھانا کاشت سے کھانا ملکیت میں جانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ذاتی ریکارڈ کی فرد لینی ہے. جس بندے کا رقبہ آ رہا ہے کھانا کاشت میں وہ پٹواری یا راضی ریکارڈ سینٹر سے کھانا کاشت جو نا اپنی فرد لے گا, جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اندراج کھانا کاشت, یہ نیچے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مالکان ہے کھانا کاشت میں, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا یہ دیکھیں جیسے ہی کھانا کاشت میں ملکیت آ رہی ہے ویسے ہی جو ہے یہاں پہ کھانا ملکیت میں بھی نام مذکورہ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ فرد لینے کے بعد وہ کیا کرے گا جی, فرد لینے کے بعد جائے گا جی وہ متعلقہ اپنے ADC صاحب کے پاس, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے اس کے پاس جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آپ کے متعلقہ ضلع میں بیٹھتا ہے. وہاں جا کر وہ ایک سادہ پیپر پر درخواست دے گا یا کمپیوٹر سے بھی لکھوا سکتا ہے, جس کے اوپر وہ لکھے گا جی با خدمت جناب ADCR صاحب, درخواست برائے تبدیل کیے جانے رقبہ کھانا کاشت سے کھانا ملکیت. جی گزارش ہے جی ساحل فلاں فلاں جگہ کا رہائشی ہے, اتنی کھیوڑ اتنے جو ہے خطونی میں اتنے رقبے کا مالک ہے اور اس موضع میں مالک ہے, جس کا اندراج کھانا کاشت میں کر دیا, جس کو کھانا ملکیت میں کیے جانے کے احکامات صادر فرمائے جائیں. تو جی ADC صاحب کیا کریں گے جی, ADC صاحب جو ہے وہ اپنے متعلقہ AC کو جو ہے نا وہ اس سے رپورٹ طلب کریں گے. یہ اپلیکیشن اس کو مار کر دیں گے, یہ جو ساحل نے اپلیکیشن دی تھی, اور AC جو ہے نا وہ متعلقہ AC کو مار کر دیں گے. متعلقہ AC کیا کرے گا جی, متعلقہ AC جو ہے نا وہ اپنے متعلقہ تحصیلدار سے اس کی رپورٹ طلب کرے گا. اب متعلقہ تحصیلدار کیا جی, متعلقہ تحصیلدار جو ہے نا وہ پٹواری سے اس کی رپورٹ طلب کرے گا. تو متعلقہ پٹواری کیا کرے گا جی, متعلقہ پٹواری اپنا ریکارڈ چیک کرے گا, سارا ریکارڈ میں دیکھے گا کہ واقعی یہ بندہ کھانا کاشت میں سے مالک ہے, یہ کہاں سے مالک چلا آ رہا ہے. تو اگر وہ مناسب سمجھے, اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو وہ جا کر موقع پر فیلڈ میں جا کر وہ اس کا رقبہ پر بھی وزٹ کر سکتا ہے, اس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ واقعی یہ رقبہ اس کے پاس ہے اور اتنے عرصے سے اس کا مال کو قابض ہے اور اس کے پاس چلا آ رہا ہے. تو وہ ایک پوری رپورٹ جو ہے نا وہ پٹواری مرتب کر کے جو ہے نا وہ تحصیلدار صاحب کو بھیج دے گا. تحصیلدار صاحب کیا کریں گے, جس کی ویریفیکیشن کریں گے. ویریفیکیشن کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ پٹواری بالکل درست کیا, اس میں پٹواری نے کوئی ہیر پھیر نہیں کیا, تو وہ تحصیلدار صاحب جو ہے نا متعلقہ AC صاحب کو جو ہے نا رپورٹ سینڈ کر دیں گے.
AC صاحب کیا کریں گے جی، AC صاحب بھی اس رپورٹ کو ویریفائڈ کرنے کے بعد جو ہے متعلقہ ADC صاحب کو سینڈ کر دیں گے. ADC صاحب جناب کیا کریں گے جی، ADC صاحب جو ہے نا وہ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، رپورٹ کو مخلوض خاطر رکھتے ہوئے، کھانا کاشت میں کھانا ملکیت کا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، یہ جو میں نے نوٹیفکیشن شیئر کیا ہے، اس کو قانونی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ کھانا کاشت سے کھانا ملکیت کی تبدیلی کی اجازت دے دیں گے. جب اس کی اجازت مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا جی، اگر تو آپ کا رقبہ جو ہے نا وہ پٹواری کے پاس ہے، پٹواری کے اندر آتا ہے، تو آپ وہ اجازت نامہ یعنی جو ADC صاحب نے آرڈر دیا ہے وہ پوری فائل لے کر آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں گے. پٹواری کیا کرے گا کہ پٹواری اس کا اپنے رجسٹرڈ انتقالات میں اندراج کر کے تو آپ کو تحصیلدار صاحب کے پاس بھیج دے گا. تحصیلدار صاحب جو ہے نا وہ اپنا ریکارڈ ویریفائی کر کے آپ کو کھانا کاشت سے کھانا ملکیت کے جو ہے نا وہ حقوق دے دیں گے، جس سے آپ کو مالکانہ حقوق مل جائیں گے. یہ میں نے اس کے انتقال کے نیچے نقل بھی دکھائی ہوئی ہے. پہلے میں نے انتقال میں دکھایا تھا کہ یہاں پہ کھانا کاشت میں وہ بندہ مالک آ رہا تھا، اب حقوق تبدیل ہو جانے کے بعد وہ کھانا ملکیت میں مالک برقرار آ رہا ہے. تو اگر تو رقبہ ہوا کمپیوٹرائز تو پھر کیا، پٹواری جو ہے تحصیلدار کو بتائے گا جی یہ رقبہ کمپیوٹرائز ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کا انتقال جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر سے ہوگا. تو متعلقہ AC جو ہے نا وہ فائل جو ہے نا وہ ADLR صاحب کو مار کر دے گا، کیوں ADLR صاحب جو ہے ریونیو آفیسر ہوتا ہے تحصیلدار لیول کا اراضی ریکارڈ سینٹر میں. تو ADLR کو پابند کرے گا جس بندے کا جو رقبہ جو ہے وہ ADC صاحب نے اجازت دے دی ہے، کھانا کاشت سے کھانا ملکیت میں اس کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیا جائے. اس کے لیے اب کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے سائل جو ہے نا وہ فائل لے گا، فائل لے کے اراضی ریکارڈ سینٹر آئے گا. اراضی ریکارڈ سینٹر جیسے ہی انٹر ہوگا، دروازے کے ساتھ ہی لڑکا بیٹھا ہوگا، اس کو جا کے بتائے گا جی میں نے جو ہے نا اپنا کھانا کاشت سے کھانا ملکیت کا انتقال کروانا ہے، ADC صاحب نے پرمیشن دے دی ہے. وہ وہاں سے اس کو ٹوکن جاری کر دے گا، یہاں سے ٹوکن مشین سے وہ ٹوکن لے گا، ٹوکن لے کے یہاں پہ وہ بیٹھ جائے گا، انتظار کرے گا کہ اس کا نمبر کس کاؤنٹر پر آتا ہے. جس کاؤنٹر پر اس کا نمبر آئے گا اس کاؤنٹر پر وہ چلا جائے گا، جا کے اپنی فائل لے گا. وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے وہ فائل چیک کر کے ADC صاحب کی ٹوٹلی تو اس کا انتقال درج کر دے گا. انتقال درج کرنے کے بعد وہ اس کو اس طرح کی ایک فی کی رسید اور اپلیکیشن دے گا، جس کے اوپر جو تمام تر موضع کا نام، جس بندے کا رقبہ کھانا کاشت سے کھانا ملکیت میں جانا، اس کا نام، ولدیت، اس کا رقبہ، اس کا ID کارڈ نمبر ہوگا. تو یہ آپ نے فیس جمع کروانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لینا کہ کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں. اگر کوئی غلطی ہے تو فوراً آپ نے اسی لڑکے کو بتانا ہے جس نے آپ کا کام کیا کہ آپ نے یہاں پہ مسٹیک کر دی ہے، تاکہ وہ درست کر دے. اگر آپ فیس جمع کروانے کے بعد بتائیں گے تو پھر یہ ایک بڑا لمبا اور لینتھی پروسیس ہو جائے گا، جس کے لیے آپ کو پھر بہت زیادہ ٹائم درکار ہے. تو یہ دونوں رسید بینک کی لے کے آپ یہاں پہ چلے جائیں گے. اراضی ریکارڈ سینٹر سے باہر نہیں نکلیں تو ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا ہے بینک آف پنجاب کا، وہاں پہ آپ فیس جمع کروائیں گے. فی جمع کروانے کے بعد وہ پوری فائل لے کے آپ سکیننگ والے لڑکے کے پاس آ جائیں گے. وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ سکین کرے گا. ڈاکومنٹ سکین کرنے کے بعد وہ کیا کہے گا کہ آپ کو جی آپ ADLR صاحب کے کمرے میں چلے جائیں. آپ ADLR صاحب کے کمرے میں آ جائیں گے، جا کے آپ وہاں پہ فائل دیں گے. ADLR صاحب جو ہے وہ تمام تر ADC صاحب کے آرڈر پڑھتے ہوئے آپ کا کھانا کاشت سے کھانا ملکیت کا انتقال پاس کر دیں گے. کھانا ملکیت کا انتقال پاس کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کمپیوٹر والا جو لڑکا وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو جو ہے نا وہ انتقال کی کاپی دے دے گا، جس کو جو ہے نا وہ متعلقہ ADLR ٹیسٹڈ کرے گا، اور اس طرح سے آپ کا کھانا کاشت سے کھانا ملکیت میں رقبہ آ جائے گا. اس طرح جو ہے نا آپ پھر اپنا رقبہ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں.